سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ صلح کروانے کے فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپس میں جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ کیا ہے، دماغ اور دل سکون میں آ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کے ساتھ صلح نہیں کرتا اس کے دل و دماغ میں نفرتیں اور بار بار اس کا اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دل میں انسان کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بار بار ہم کوئی چیز غلط انسان سوچے اس کے دماغ میں وہ نیگیٹو عجیب قسم کی کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا نقصان کیا ہوگا، جس کے ساتھ جھگڑا ہو اس کی غیبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی غیبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے، آنے والی نسلوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اگر جو آنے والی نسلی ہے ان کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پانچواں فائدہ کیا ہے، معاشرے میں اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ اچھے بن جاتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے کیا، اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلح کروانے پر راضی ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں، دونوں پہ صلح کروانے والے پر اور صلح کرنے والے پر بھی۔ اور آخرت کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، آخرت کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا آخرت کا، جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے، اس کی قبر بھی آسان ہو جاتی ہے، قبر میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ کیا، اور موت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور صلح نہ کروانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، جو انسان صلح نہیں کرواتا اس کو دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ دنیا میں خاندانوں میں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، وہ خاندانوں تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، وہ نفرتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ وہ نفرتیں کرتے کرتے آج کل ہمارے معاشرے کی اس لیے یہی صورتحال ہے، ہم نفرت سکھاتے ہیں بچوں کو، کیونکہ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہوگی، صاف ظاہر بچے ہم سے سیکھیں گے۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا، دوسرا نقصان، ہر وقت غیبت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی، جس انسان کے دل میں نفرت ہوگی وہ غیبت ہی کرتا رہے گا۔ اور تیسرا نقصان کیا ہوگا، ہر وقت دل و دماغ سکون سے نہیں ہوتے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہے کہ نفرتیں زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور پانچواں نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ اور آخرت کے نقصانات کیا ہیں، جو صلح نہیں کرائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سنت کو ترک کر رہا ہے اور جرم دار ہے۔ اور جو نہیں کرتا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس کو اپنے حوض کوثر پر آگے فرما دیا، جو انسان صلح کروانے کے لیے جائے اور آگے والا صلح نہیں کرتا، وہ بات نہیں مانتا، پھر آپ نے فرما دیا کہ جو حوض کوثر کا پانی نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا جو انسان صلح نہیں کرتا، اور شیطان کو خوش کرتا ہے۔ اور چوتھا نقصان کیا ہوگا کہ عذاب ہو سکتا ہے، قبر کا بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور موت کی سختی بھی ہو سکتی ہے، اور جنت سے دور کیا جاتا ہے۔ اور پانچواں نقصان کیا ہوگا، دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ دیکھو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے اس کو ہمیں منانے کی توفیق دے، اور اگر ہم کسی سے ناراض ہیں، کسی نے تکلیف دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر نہیں جا سکیں گے، وہاں پہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔